اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹرانسفارم اوور سیلز انٹو لیڈرشپ اور کمانڈنگ پوزیشنز۔ ہم نے بات پچھلی نشست میں یہ کی تھی کہ ہمارا سوشل سسٹم ایسا ہے کہ ہم مینیجرز یا لیڈرز ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے، یعنی ہمارا پورا زور اس بات پہ ہے سم ہاؤ، اور یہ ڈیلیبریٹ نہیں ہے، اوور دی ایئرز، اوور دی سینچریز یہ طے پا چکا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ وہی ہے جو میں ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ چونکہ ہماری فیوڈل سوسائٹی رہی ہے، ہمیشہ سے پیٹریارچل ہے، تو ہم کسی کو کوئی کمانڈ کا ایوٹا دینے پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو ہم نہ مینیجرز ٹرین کر رہے ہیں بچپن سے، نہ ہم لیڈرز ٹرین کر رہے ہیں، اور جو یہ لیڈرز ہمیں نظر آتے ہیں ان میں سے کوئی لیڈر نہیں ہے یقیناً۔ اب ہم بہرحال ہمارا فوکس دونوں پہ ہے، ورک پہ بھی ہے، کام پہ بھی ہے، یعنی آفس ورک پلیس پہ بھی ہے، بزنس بھی اسی میں شامل ہے، اور زندگی پہ بھی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈر بننے کے بعد یا لیڈرشپ پوزیشن کو ٹرولی اپنے آپ کو اس رول میں ڈھالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، لیڈرشپ پوزیشن تو مل گئی، جیسے میں نے اگزامپل دی تھی کہ شادی ہوئی تو آپ ایک فیملی کے لیڈر ہو گئے نا، پھر اللہ نے بچے دے دیے تو پوری فیملی، ایک اور بڑی فیملی ہو گئی، اس کے لیڈر ہو گئے آپ۔ لیکن یہ پوزیشن آپ نے کوئی اپنے کمال سے حاصل نہیں کی، یہ اللہ نے آپ کو دے دی ہے۔ آفس جابس میں چلیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے بڑی محنت کی اور میں نے بڑا اچھا کام کیا اور اس کے بعد میں اپ گریڈ ہو گیا، میں مینیجر ہو گیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ کچھ اور بھی واقعات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہو گئے۔ یہ بھی پوزیشن آپ نے چلیے بے شک اپنی محنت سے حاصل کی، لیکن یہ آپ کو مل گئی ہے۔ اب آپ نے جو محنت کی تھی وہ اپنی پچھلی پوزیشن پہ کی تھی، چونکہ اس پہ تو آپ آئے نہیں تھے، تو آپ ایز اے مینیجر آپ نے محنت نہیں کی تھی، آپ نے پچھلی پوزیشن پہ اس سے لوور لیول پہ محنت کی تھی۔ اب آپ ماشاءاللہ اپ گریڈ ہو گئے، مینیجر ہو گئے۔ اب اس پوزیشن پہ کیا کریں گے؟ ول یو ڈو مور آف دی سیم، کہ یعنی جو پہلے کر رہے تھے اسی کو بڑھا دیں گے، یا کیا کریں گے پھر؟ آبویسلی یہ چونکہ ڈفرینٹ پوزیشن ہے، اور اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس پہ کچھ ڈفرینٹ کام کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے میری رائے میں جو کرٹیکل سٹیپ ہے پہلا جب آپ مینیجر بنتے ہیں، وہ ہے جب آپ فرسٹ ٹائم مینیجر بنتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نان مینیجریل پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ سب آرڈینیٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جب آپ مینیجر بنتے ہیں تو آپ چھوٹے بڑے جو بھی مینیجر بنیں گے، لیکن بہرحال آپ ایک سرٹن کمانڈنگ پوزیشن میں آ جائیں گے، ایک لیڈرشپ رول میں آ جائیں گے۔ یہ ایک میجر شفٹ ہے، اور اس شفٹ پہ اپنے آپ کو شفٹ کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ اگر یہ سوچیں کہ ابھی تو میں جونیئر مینیجر ہوں، کل کو میں سینئر مینیجر ہوں گا تو میں مینجمنٹ پہ اور زیادہ سیکھ لوں گا، ابھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو یہ میں اس سے آپ سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا۔ اصل مینجمنٹ یہیں سیکھنی چاہیے، یہیں پریکٹس کرنی چاہیے، یہیں اپنے آپ کو سکلفل کرنا چاہیے، جو سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے، جو نہیں ہیں ان کو ایکوائر کرنا چاہیے، کیونکہ مینجمنٹ کی شفٹ یہیں سے ہوگی۔ اس کے بعد اگلے 2-4 سٹیپس میں تو شاید آپ کی جاب کی نیچر میں صرف والیوم کا، میگنیچیوڈ کا فرق آئے گا، اس سے زیادہ کوئی خاص فرق نہیں آئے گا، ورنہ تو آپ کی یہی چل رہی ہوگی۔ اصل میں تو مینجمنٹ اسی طرح سے چل رہی ہوگی۔ ہاں، پھر ایک آدھ اور پوزیشن آتی ہے جس پہ جا کے پھر آپ مزید ایک آپ کو شفٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی ذمہ داریوں کا سکوپ بڑھتا ہے۔ دیکھیے نا، اگر فرض کیجئے ایک آدمی ایک سیلز ٹیم کا مینیجر بنتا ہے 5 لوگوں کی یا 4 لوگوں کی یا 6 لوگوں کی، اور اس کے بعد وہ ایک لیٹ سے اس سے کوئی مڈل مینیجر ٹائپ ہو جاتا ہے، جس میں اب اس کے پاس کچھ اور لوگ بھی ایڈ ہو گئے ہیں، 6 کی بجائے 12، 15، 18 لوگ ایڈ ہو گئے ہیں، تو اس سے مینجمنٹ میں بہت زیادہ کوئی کرٹیکل چینج نہیں آ جائے گی۔ ہاں، لیکن کل کو لیٹ سے وہ بزنس یونٹ ہیڈ ہو جاتا ہے، وہ مارکیٹنگ ہیڈ ہو جاتا ہے، یعنی اوور آل مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہیڈ ہو جاتا ہے، تو چینج آئے گی۔ وہ پھر ایک اور ٹائم ہوگا جب کچھ کرٹیکل ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہوگی۔ سو پہلی ٹرانسفارمیشن یہاں چاہیے۔ سملرلی زندگی میں جب آپ لیڈرشپ پوزیشن میں آئیں، ایسی پوزیشن جو سسٹین کرے گی۔ ایک تو دیکھیے لیڈرشپ پوزیشن کچھ ٹیمپریری بھی ہوتی ہے نا، یعنی کچھ لوگ اس بات پہ بڑے ماہر ہیں،
اور وہ کچھ نہ بھی کریں تو آٹومیٹیکلی یہ پوزیشن وہ گین کر لیتے ہیں کہ اگر 4-5-6 دوست کہیں انہوں نے آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیا کہ 3 دن کے لیے ناردرن ایریاز جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کوئی ایک صاحب لیڈر بن جاتے ہیں. ان کو کوئی الیکٹ نہیں کرتا، نہ وہ کسی کو مجبور کرتے ہیں، بٹ سم ہاؤ وہ اپنے کاموں سے خود بخود لیڈر ہو جاتے ہیں. وہ آگے آگے چلیں گے، وہ بندوبست کریں گے، وہ ٹھہرنے کا بندوبست کریں گے، ہوٹل سے نیگوشیٹ کریں گے، کھانوں کا پتہ کریں گے کدھر سے کیا ملے گا، ٹھیک ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ذمہ داری خود ہی لے لی، انہوں نے فیصلے بھی کرنے شروع کر لیے اور آپ بھی اس کو چلنے دیتے ہیں. یو آر فائن ود دیٹ، یو آر آل اوکے ود دیٹ. اگر کوئی لیڈر بن جاتا ہے اس طرح سے تو یہ ایک ٹیمپریری پوزیشن ہے لیڈرشپ کی، لیکن یہ باہر ایک اسپرٹ شو کرتی ہے ایسے لوگوں کی. اینی وے، لیکن جو پرماننٹ پوزیشن ہے کہ آپ مینیجر ہو گئے ہیں، اب آپ یو ہیو بن ڈکلیئرڈ ایز لیڈر آف اے سرٹن گروپ، تو لہٰذا وہ تو پھر اب آپ پرماننٹ پوزیشن ہے نا آپ کے پاس. اب اس سٹیج پہ ضروری ہے سیکھنا اور اپنے آپ کو فنڈامنٹلی شفٹ کرنا ضروری ہے. میرا زور سارا اس بات پہ ہے کہ ہم چونکہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے تو ہوتا یہی ہے کہ مینجمنٹ پوزیشن آ جاتی ہے، ہم کو لڑکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے، اپنے مینیجرز کو اس کو کاپی کرنے لگ جاتے ہیں ڈے 1 سے. وہ چاہے ہمیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی خاص آپشن نہیں ہوتی، ہمارا اپنا کوئی علم نہیں ہوتا اس پہ. اس کے بعد گریجولی پھر ہم کچھ اپنا بھی کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو پھر کوئی 1-2 سال کے بعد بھی اف وی ٹرائی دین وی کم ان ٹو اوور اون کہ نہیں یہ میرا اسٹائل یہ ہے، میں اس ٹائپ کا مینیجر ہوں. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم ایکچولی، لیکن ٹائم تو لگے گا، اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم کانشیسلی سسٹمیٹیکلی وہ فنڈامنٹل شفٹ لے رہے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں یا نہیں لے رہے. بہت لوگ نہیں لے رہے اصل میں، جس لیے یہ گفتگو کی ضرورت ہے کہ بہت لوگ مینیجر کے بننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بخود وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ سیکھ جائیں گے اور ان کو مینجمنٹ آ ہی جائے گی. کون سی ایسی کوئی خاص بات ہے، ضرورت ہے کہ جس کے لیے کوئی بڑی مشقت کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشقت کی ضرورت ہے اس سٹیج پہ. جب آپ فرسٹ ٹائم مینیجر بنتے ہیں آپ کو ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے، جو میں فنڈامنٹل شفٹ کی بات کر رہا ہوں. یو نیڈ ٹو گیٹ فرام ہیئر ٹو دی ادر سائڈ. آپ ٹیبل کے ادھر سے ادھر آنے کی ضرورت ہے آپ کو. جہاں کل تک آپ بیٹھے ہوئے تھے 4 اور لوگوں کے ساتھ، اب آپ اس سائڈ پہ آنا ہے جہاں آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے 4 لوگ بیٹھے ہیں. سو یہ بہت بڑی فنڈامنٹل شفٹ ہے جس کی ضرورت ہے. اس پہ بات ہم کر رہے ہیں اور آج کے نشست میں اور اگلی نشست میں ہم اس بات کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. دیکھیے، ایک سب سے پہلے میں اس کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کر دوں تو اگر آپ غور کیجئے تو لیڈرشپ پوزیشن پہ تینوں طرح کی شفٹ چاہیے. یعنی اٹ ٹیکس فزیکل پارٹ، اٹ ٹیکس انٹلیکچوئل پارٹ، ذہنی، جسمانی، ذہنی، اور ایموشنل، جذباتی پارٹ. یہ 3 ہیڈز ہیں جن کے تحت ہم بات کر سکتے ہیں. فزیکل بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ فزیکل کا کیا ہے، اب آپ کیا کریں گے، باڈی بلڈنگ شروع کر دیں گے، جا کے جم جوائن کر لیں گے کہ میں مینیجر ہو گیا ہوں. آئی ڈونٹ مین دیٹ ایکچولی، میرا یہ مقصد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے لیڈر یو نیڈ ٹو بی اے لٹل مور کیئرفل اباؤٹ یور فزیکل ہیلتھ. چونکہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، کچھ لوگوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی ہے، اور بلکہ ہے باقاعدہ آپ کے اوپر بھی نہیں ہے بلکہ ہے آپ ہی کے اوپر ہے پرائمریلی. اور یہی بات زندگی میں بھی ہے کہ فرض کیجئے آپ یو آر انمیرڈ، یو آر بیچلر، یو یوز ٹو روم اراؤنڈ. اب رات کبھی 4 بجے سوچے تھے، 2 بجے سوتے تھے، وٹ ایور، کبھی کھا لیا نہیں کھایا، جو بھی، جو ایک آوارہ گردی ایک ہر نوجوان کرتا ہے، خاص طور پہ لڑکے تو لازمی کرتے ہیں. تو وہ ایک شادی وادی کے بعد جب آپ ذمہ داری کی پوزیشن میں آ گئے تو پھر وہ چینج ہو جانی چاہیے اصولاً، کیونکہ اب آپ لیڈرشپ پوزیشن میں آ گئے ہیں. لیکن پھر وہی ہمارا ایک ٹپیکل المیہ ہے کہ خاص طور پہ جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جو کہ میجورٹی ہے، وہاں لڑکے کوئی ذمہ داری لینے پہ راضی نہیں ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں بس بیوی آ گئی ہے، اب یہ گھر میں بیٹھے، میری فیملی ہے نا یہاں پہ، دے ول لک آفٹر ہر، تو میرا تو دیکھنا کوئی خاص ضروری نہیں. اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی وچ از، آئی ایم سوری، اٹ از ناٹ رائٹ. بیوی اوروں کی شیئرڈ رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے بھائی، اور آپ ہی لیڈر ہیں اس کے، تو آپ ہی کو چلانا ہے اس ہاؤس ہولڈ کو. اس بندی کی لیڈرشپ کی بات نہیں ہو رہی، اس کانسیپٹ کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آپ کی فیملی ہے. چاہے ابھی اس میں ایک آدمی ایڈ ہوا ہے، اس سے فیملی آپ کی بن گئی ہے، کل کو 2 3 4 جتنے بھی آپ کو اللہ دے گا وہ ایڈ ہو جائیں گے.
لیکن یہ اب آپ اس فیملی کو لیڈ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ادھر ادھر ڈالنے کی اس کو مناسب نہیں ہے ذمہ داری، جو کہ ہمارے میجورٹی آف دی مرد حضرات ڈالتے رہتے ہیں کہ جی میں نہیں تھا، میں بڑا ضروری کام تھا، میں چلا گیا تھا، وہ شام کو آئیں گے نہیں، دیر سے آ جائیں گے، دوستوں کے ساتھ پروگرام ان کے مستقل بنتے رہیں گے اپنی روٹین میں کہ بس ٹھیک ہے نا، وہ گھر میں باقی لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ وہ ہے. یہ اس کو بہرحال ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ اب آپ ایک ذمہ داری کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، ایک فیملی کی ذمہ داری آ گئی ہے آپ پہ، تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن صحت ہمارے ہاتھ میں ہے. اس پہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، اور اب زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جنرلی اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیٹیرنٹس ہیں، جو ہیلتھ کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، وہ اب بہت زیادہ ہیں، جو پہلے نہیں ہوتی تھیں. یعنی پہلے جب میں ینگ تھا تو ہماری ریگولیرٹیز کے باوجود چیزیں بہتر تھیں. کھانا صاف ستھرا ہر جگہ سے مل جاتا تھا، اور ٹھیک ہی مل جاتا تھا، اور بیمار نہیں ہوتے تھے کھا کے اس کو. جب وہ اکثر ہو جاتے ہیں، اچھی خاصی جگہ سے کھا کے بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، چونکہ دی کوالٹی اسٹینڈرڈس may not have gone down, but the hygiene has certainly gone down. اور ہمارے ہاں تو پرٹیکولرلی ہائیجین کا فیکٹر تو بالکل لوگوں نے اگنور ہی کر دیا ہے. یعنی ان کو یہ سینس ہی نہیں رہی کہ صاف کیا ہے اور بے صاف کیا ہے، وہ سب کچھ چلائے جاتے ہیں. تو ایک اپنا یہ لمیٹڈ سی بات یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک فزیکل ایلیمنٹ بھی اپنا ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو ایک لیڈرشپ رول میں کام کرنا ہے، اور آپ کے اوپر لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ٹیم ہے، وہ آپ کی فیملی ہے، وہ جو بھی ہے، وہاں پہ آپ کو یہ چاہیے. اور اگر آپ غور کریں تو بہت سارے جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں، جن کی ایک سرٹن ایج بھی ہو جاتی ہے، وہ چونکہ سینئر ایگزیکٹو ہونا اسٹریسفل کنڈیشن ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، تو میجورٹی آپ دیکھیں گے اس میں سے کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں، ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں فزیکلی. یعنی آپ اس کو پولیٹیکل لیڈرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں، پاکستان میں تو نوبڈی کیئرز، لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں کے اگر آپ جو لیڈرز ہیں، جو پریزیڈنٹس ہیں، جو پرائم منسٹرز ہیں، جو اس لیول کے لوگ ہیں، یہ چیف ایگزیکٹوز ہیں، ان سب لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی فزیکل فٹنس پہ بہت توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوں گے فٹ تو وہ سٹریس نہیں لے سکیں گے، اور اس کی وجہ سے ان کے کام خراب ہونے لگ جائیں گے. تو یہ ایلیمنٹ ضرور ذہن میں رکھیے. میں اس پہ لمبی بات نہیں کروں گا، لمبی بات میں اگلی دونوں چیزوں پہ کروں گا نسبتاً. دوسرا پارٹ میں نے کہا انٹلیکچوئل ہے، جس کو آپ عقلی ذہنی کہہ سکتے ہیں، کہ جی انٹلیکچوئل ایک اس کی ڈیولپمنٹ ہے جو لیڈر کو کرنی چاہیے اپنی، ایز کمپیئر ٹو نان لیڈرز. اب کیا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلا تو یہ ہے کہ دے نیڈ ٹو ہیو مور نالج. اگر آپ دیکھیں لیڈر، آپ کو پتہ ہے نا، یہ بات پرانی ہے کہ جی ایک تو لیڈرشپ وہ ہے جو آپ کو مل گئی، ٹائٹل لگ گیا، اب لوگوں کی مجال نہیں ہے کہ اس کو ریفیوٹ کریں یا اس کو ڈینائی کریں، تو وہ تو مانیں گے کہ جی میرا باس ہے. لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں نا کہ جی باس سے لکڑی کا ہوتا ہے تو باس ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب لکڑی کے باس نہ بنے، زندہ سلامت اللہ کرے آپ باس بنے، لیکن یہ ہے کہ باس بننا یا مینیجر بننا یہ ہو گیا واقعہ. لیکن آپ کی لیڈرشپ اسٹیبلش تب ہوگی جب لوگ آپ کو دل سے مانیں گے کہ واقعی میرا باس، میرا لیڈر مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کو چیزوں کا پتہ ہے، وہ زیادہ اسکلفل ہے، اس کا نالج مجھ سے بہتر ہے، جن چیزوں میں کام کر رہا ہوں وہ ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور اس کو جاننا بھی چاہیے. دیکھیے نا، اگر آپ کے پاس ایک 5 لوگوں کی ٹیم ہے اور آپ جو کچھ بھی ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، کانسٹنٹلی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ خود ان سے زیادہ نہیں جانتے تو کیسے ٹرین کریں گے؟ ناممکن ہے. تو لہٰذا ہر وہ مینیجر جس کا اپنا نالج اچھا نہیں ہے، چاہے وہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ کسٹمر سے ریلیٹڈ ہے، وہ ٹیریٹری سے ریلیٹڈ ہے، وہ اسکلز جو اس کے سیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اگر وہ اچھا نہیں ہے، ان سے بہتر نہیں ہے ان کمپیریزن، تو یہ دوڑ ہے، یہ کمپٹیشن ہے. ایٹ اینی گیون ٹائم ان یور لیڈرشپ پوزیشن یو ہیو ٹو بی مور اسکلفل اینڈ مور نالجبل. دس از ٹرو کہ کسی لیڈر کے پاس دنیا جہان کے جواب نہیں ہوتے، نہ ان کو یہ پوزیشن لینی چاہیے کہ جی میں آئی نو ایوری تھنگ، جس کو جو مسئلہ آ جائے میں اس کا حل کر دوں گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے، ہو بھی نہیں سکتا. ہوتا یہ ہے بیسکلی کہ جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے ہیں یو اسٹل نو مور، آپ کا نالج کا بیس اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے،
لیکن جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو آپ اس وقت پریفر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شامل کریں، ان سے رائے لے کے اور ان کو ان معاملات میں شامل کر کے اور پھر آپ اس کے اوپر فیصلے کریں. تو یہ دس از نارمل، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو میں کوئی CEO بھی یہ پوزیشن نہیں لے سکتا کہ میں دنیا کی ہر بات جانتا ہوں، آپ آ جائیں میرے پاس، میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا. جو بہتر لوگ ہیں وہ یہی کریں گے کہ آپ کو بٹھائیں گے، ڈسکس کریں گے، اس پہ پورا غور کریں گے، پھر آپ کے ساتھ مل کے کوئی سلوشن، یا جو آپ سلوشن پروپوز کر رہے ہیں 2-3، اس میں سے باقی فیکٹرز کو دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھ رہے، پھر ایک سلوشن پروپوز کریں گے کہ یہ اپیرنٹلی بہتر ہے، اس کو اس طرح کر لینا چاہیے. سو انٹلیکچوئل ورک ہمارا گرے ایریا ہے، ہمارا ویک ایریا ہے جنرلی. یعنی ہمارا دماغ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پاکستانیوں کا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں تو چونکہ ملٹیپل ملکوں میں پھر آ چکا ہوں اور ملٹیپل نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام بھی کر چکا ہوں. سو کم لوگ ہیں ایکچولی جو ہماری طرح کے ایجائل ہیں تھنکنگ میں اور اتنے ڈائیورس ہیں. وہ ٹھیک ہے، ہمارا چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ڈائیورس ہی ہونا پڑتا ہے، ہمارا گزارا نہیں ہے سیدھا چلنا. لیکن آپ یوں دیکھ لیجیے نا، ایک بچہ جو لیٹ سے ناروے میں بڑا ہوا ہے، اس کی تھنکنگ یوں اسٹریٹ لائن میں چل رہی ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اور اس طرح کی کسی سچویشن میں. لیکن پاکستانی بچے تو ماشاءاللہ ایک بیسک IQ کا لیول بھی اچھا ہے، اور ان کے چونکہ سراؤنڈنگ ایسی ہے دیٹ دے پک اپ اے لاٹ آف تھنگس، اور اس کی وجہ سے ان کی کانسٹنٹ لرننگ ان کی چلتی رہتی ہے. تو یہ تو فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک آرگنائزڈ لرننگ ایڈ کرنا آفٹر ٹیکنگ اے لیڈرشپ پوزیشن وہ ضروری ہے. اور اس میں میں نے کہا کہ اپنا نالج کا بیس، آپ کے پاس یہ بینچ مارک ہے نا کہ آپ کے نالج کا بیس آپ کے سب آرڈینیٹ سے بہتر ہونا چاہیے، آپ کی سکلز ان سے بہتر ہونی چاہیے. اچھا، پھر کچھ ٹیکنیکل جابز ہیں جو ایز اے لیڈر آپ ہر جاب کو نہیں سمجھ سکتے. فرض کیجئے آپ ایک بڑی ٹیکسٹائل مل کے آپ جنرل مینیجر ہیں، یو ہیو دی اوور آل رسپانسبلٹی. تو یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کی اچھی بچی پتہ ہو، ہر کام، ہر مشین آپ کو چلانی آتی ہو، یہ قطعاً غیر ضروری، ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ جن کی ذمہ داری ہے، جن کی اسپیشلٹی ہے، وہ چلائیں گے. اور آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ جو کامن سکلز ہیں، جو لیڈرشپ سکلز ہیں، ڈیسیشن میکنگ ہے، ڈائریکشن سیٹنگ ہے، ویژن ہے، یہ آپ یہ لے کے چل رہے ہوں گے پھر ایکچولی، اور ان کی مدد سے آپ اس سارے معاملے کو مینیج کرنے کے قابل ہو جائیں گے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن مشینس، یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن دی بیسکس آف ایوری تھنگ کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا. یو نیڈ ٹو لرن کہ یہ مینیج کیسے کیا جائے گا اس کام کو. سو یہ جو اسکلز، آپ کا نالج کا بیس بہتر ہونا چاہیے، آپ کے اسکلز ان سے بہتر ہونے چاہیے. یہ بھی اسکلز ہیں نا، ڈیسیشن میکنگ از اے اسکل ایکچولی. مینجمنٹ اٹ سیلف از اے اسکل ایکچولی وچ از ٹو بی لرنڈ ایکچولی. تو آپ کے اسکلز ان سے بہتر ہونے چاہیے اور کانسٹنٹلی بہتر ہونے چاہیے. آپ کی کسٹمر ہینڈلنگ ان سے بہتر ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ ایک کسٹمر سے ملنے جاتے ہیں اور آپ کا ایک سیلز کا بندہ ہے جو جونیئر آدمی ہے وہ ملنے جاتا ہے، تو اگر آپ کی سیلز کال کی کوالٹی یا کسٹمر انٹریکشن کی کوالٹی اس سے بہت بہتر نہیں ہے تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا. پھر تو کسٹمر آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، ریکگنائز نہیں کرے گا کہ اچھا یہ واقعی کوئی سینئر میرے پاس آیا تھا. لیکن جو سینئر اپنے آپ کو اس رول میں چینج کر لیتے ہیں، وہ جب ایک کسٹمر کال کرتے ہیں یا کسٹمر ان کے پاس آئے اس سے کو بات کرتے ہیں یا ایون فون پہ بھی بات کرتے ہیں، تو دی کسٹمر فیلز دی ڈفرینس اینڈ دے شوڈ ایکچولی. ورنہ تو پھر میں نے جیسے کہا نا، پھر مزیدار بات نہیں ہے وہ تو. سو انٹلیکچولی میں سم اپ کر دوں اس بات کو، اس سے پہلے کہ یہ لمبی ہو جائے زیادہ. انٹلیکچولی ہر لیڈرشپ پوزیشن کے آدمی کو، ہر مینیجر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اپ گریڈ کرے. 1 2 اپ گریڈ کرنے کی جو ڈائریکشنز ہیں، 1 وہ اپنے نالج کا بیس بڑھائے اور کانسٹنٹلی بڑھاتا رہے اس سارے کام کے بارے میں، سارے پروجیکٹ کے بارے میں جو وہ کر رہا ہے، بیسکس نہیں بلکہ اوور آل. 3 اس کو چاہیے کہ اپنا جو سکلز ہیں، وہ جو ٹیکنیکل سکلز ہیں، ہارڈ سکلز ہیں، وہ ایک حد تک امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کرنا چاہیے. لیکن جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے جاتے ہیں، آپ کے ٹیکنیکل سکلز کی ریلیونس نسبتاً کم ہوتی جاتی، اور آپ کے سافٹ سکل جن کو سائمن سینک ہیومن سکلز کہتا ہے، ان کی امپورٹنس بڑھتی چلی جاتی. تو ان پہ فوکس کرنا چاہیے.
کہ آپ کے جو ہیومن سکلز ہیں، جو آپ کے سافٹ سکلز ہیں سو کالڈ، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ ایکوائر کریں اور پالش کریں اور کانسٹنٹلی ان کو اپ گریڈ کرتے رہیں۔ تو یہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے۔ آج کی نشست میں ہم نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک ہم نے کہا ہے کہ ایک سرٹن ایلیمنٹ فزیکل فٹنس کا رکھنا چاہیے بیچ میں، اپنے آپ کو فزیکلی بہتر رکھنا چاہیے تاکہ آپ فزیکل سٹریس میں نہ آ جائیں اور آپ کے کام پھر باقی متاثر ہوں گے۔ دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ انٹلیکچولی اپنے آپ کو باقاعدہ آرگنائز طریقے سے کانسٹنٹلی اپ گریڈ کرنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، ان معاملات میں جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور جو آپ کو آگے لے کے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔